ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن پاک کھولا گیا تو یہاں سے ہی قرآن پاک کا یہ مقام کھل گیا ہے، تو چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ روزانہ درس قرآن سماعت فرمانے والے حضرات ہیں، اور آپ کو عالم باعمل حضرت مولانا قاری یاسر اقبال توحیدی صاحب بہت احسن انداز میں قرآن پاک سمجھاتے ہیں۔ اللہ ان کی اور آپ کی محنت کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں عرض کرتا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا مقولہ ہے، میں کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا، پنجابی وچ آخدا ہونا، ساڈے کول تے پنجابی چلدی ہے، قرآن سارے دا سارا میٹھا ہے، جتھوں کھل جاوے اتھوں ہی بیان کر دیو۔ قرآن سارے دا سارا میٹھا ہے، جتھوں کھل جائے اتھوں ہی بیان کر دیو۔ اللہ قرآن وچ ایسی بات کوئی نہیں ذکر فرمائی جیڑی اللہ نے آکھیا ہوئے کہ اے بات جیڑی ہے نا اے لوگاں نو نہیں دسنی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اے مسئلہ جو ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف علماء کا مسئلہ ہے، یہ عوام تک نہیں پہنچانا۔ ایسا کوئی مسئلہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے۔ قرآن سارے کا سارا قابل ذکر ہے، قابل بیان ہے، سارے کا سارا قرآن لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے۔ ایسا کوئی بھی قرآن کا مقام نہیں کہ جہاں سے بیان کیا جائے تو اس کی وجہ سے کوئی خرابی بنے۔ سارے کا سارا قرآن اصلاح کے لیے ہے۔ قرآن کا کوئی مقام، کوئی صورت، کوئی رکوع، کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بیان کی وجہ سے خرابی بنتی ہے۔ قرآن سارے کا سارا جو ہے نا وہ اصلاح کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ مسئلہ جو ہے نا یہاں سے عوام کے سامنے نہ بیان کیا جائے، یہ چند مخصوص آیات بیان کر دو، باقی قرآن جو ہے نا بس وہ لپیٹ کے نا الماری کی زینت بنا رہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہدی للناس، یہ سارے کا سارا ہدایت ہے۔ اس کے اندر کوئی خاص مقام نہیں ہے کہ فلاں مقام جو ہے نا وہ جو ہے وہ افسروں کے لیے ہے، وہ وزراء کے لیے ہے، وہ صدروں کے لیے ہے، وہ مولویوں کے لیے ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ قرآن صدر کے لیے بھی اتنا ہی ہے اور ایک گداگر کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اس کا جو مقام بھی سامنے آ جائے وہی بیان کر دو۔ اور پھر
اگر قرآن کا کوئی مسئلہ بیان کیا جائے نا، اس کی وجہ سے اگر کسی بندے کو کچھ تکلیف یا اندر کوئی خرابی محسوس ہو تو وہ قرآن کے مسئلے کے اندر خرابی نہیں ہے، وہ بندے کے اپنے اندر خرابی ہے۔ جس طرح بندے کے اندر بخار ہو نا، اس کو اگر آپ سیب کھلائیں اس کو کڑوا لگتا ہے، اس کو کیا لگتا ہے؟ سیب کڑوا لگتا ہے۔ اس کو آپ شکنجبی بلا کر پلائیں تو وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ کڑوی ہے۔ جلیبی کھلائیں وہ کیا کہے گا؟ کڑوی ہے۔ وہ ان چیزوں کے اندر خرابی نہیں ہوتی، وہ میٹھی ہوتی ہیں، اس کا اندر کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آگی نا؟ اندر خراب ہے، خرابی ہے، تو اس کو وہ چیزیں کیا محسوس ہوتی ہیں؟ کڑوی محسوس ہوتی ہیں۔ تو جس کو قرآن کا کوئی مسئلہ کڑوا لگے، اس کے اندر خرابیاں، وہ اپنی خرابی کو دور کرے نا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیے کہ یہ چینی جو ہے یہ میٹھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ اس لیے کہ قرآن کا کوئی بھی جو مسئلہ ہوگا وہ ٹھیک ہے، بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ جس کو کوئی قرآن کے مسئلے سے پرابلم بنے، اس کو اپنے اندر کا علاج کرنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اٹھ کے قرآن کو سیدھا کرنا شروع کر دے یا مولوی صاحب کو سیدھا کرنا شروع کر دے۔ وہ قرآن جو ہے نا اس کا مسئلہ برحق ہے، اپنا علاج کرے بندہ۔ میں نے قرآن پاک کھولا ہے تو یہ مقام قرآن کا سامنے آیا، یہ سورہ نحل ہے۔ اس سے قبل غالباً سورت جو ہے نا جی سورت الحجر ہے، سورت الحجر۔ سورت الحجر سے پہلے سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم سے پہلے سورہ رعد ہے، سورہ رعد سے پہلے سورہ یوسف ہے۔ اللہ نے سورہ یوسف سے مسئلہ توحید کو اس انداز میں بیان فرمانا شروع کیا۔ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا اس کے بیان کی اتنی اہمیت ہے، اتنا ضروری ہے یہ مسئلہ بیان کرنا کہ اس کی چھٹی آپ کو جیل کی کوٹھڑیوں میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے نا آپ کو اس مسئلے کے بیان کی چھٹی جیل کی کوٹھڑیوں میں بھی نہیں ہوگی۔ آپ جیل میں چلے گئے پھر بھی آپ نے مسئلہ یہ بیان کرنا ہی کرنا ہے، یہ مسئلہ آپ نے پھر بھی بیان۔ دیکھ لو میرا نبی یوسف پیغمبر جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ہے، لیکن پھر بھی وہ مسئلہ وہاں پہ بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بیان کر رہے ہیں ساتھیوں کو، اور پھر اس کی اہمیت یہ ہے قرآن پاک کا وہ مقام جہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے قیدی بھائیوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کا بیان کر رہے ہیں نا، اللہ نے اس ایک رکوع میں 3 بار جیل کا ذکر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ سجن کا ذکر آیا؟ سجن 3 مرتبہ، تاکہ پتہ چل جائے یہ مسئلہ جب بیان ہو رہا تھا نا، یہ سٹیج نہیں تھا، یہ ممبر نہیں تھا، یہ جیل تھی کہ میرا نبی جیل کے اندر یہ بیان کر رہا ہے۔ 3 بار اللہ نے ایک رکوع کے اندر جیل کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس قیدی بھائی آئے کہ ہمیں کیا بتاؤ؟ خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ خواب کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے فرماتے ہیں خواب کی تعبیر آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس سے نا ایک بہت عام بات ہے وہ پہلے آپ کو بتا لوں، پہلے عام بات بتا لوں پھر تعبیر بتاؤں گا۔ مثال دے طور تے پنجابی سمجھ دینا جی۔ اچھا، اگر مولانا صاحب کے پاس کوئی بندہ ہے جی، مجھے نا مسئلہ ہے کہ یہ میرا نماز میں کوئی خرابی بن گئی ہے تو میں یہ آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا کوئی میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا کوئی، تو مولانا صاحب فرمائیں اچھا آپ بیٹھیں، آؤ پہلے میں آپ کو نا قرآن کی 2 آیتیں سمجھاؤں پھر میں مسئلہ بتاؤں گا۔ اس نے کہنا مولوی اور تھوڑے نے میں اور ہی کو پوچھ لے سا گیا جا کے ہیں جی میں اور سے پوچھ لوں گا۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں
کھانا جو ہے نا خواب کی تعبیر وہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور ضروری اہم بات ہے، وہ پہلے سنو پھر خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز، مولانا صاحب یہ بہت بڑے عالم ہیں، اچھے خطیب ہیں، ایسی پینڈو دیسی خطیب ہیں، مجاقی نہ محسوس نہ کرے، تو عرض کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں جو سمجھایا نا انداز، وہ انداز ایسا ہے، ساجی کڑ کے نہ دکھا دیجیے جی پھر سنگ دسو کے لیے یا صاحب یہ سجن آیت نمبر 35 ختم ہو رہی ہے سورہ یوسف کی، صفحہ نمبر 216 ہے، صفحہ نمبر 216 نکالو نا، صفحہ نمبر 216۔ آج جو ہمارے ساتھ کام بھی وہ ہے نا، ہمارے دوست دیکھتے ہیں، وہ ایک جگہ پر نا درس دینے کے لیے گئے، تو وہ عشاء کی اذان ہوئی نا، انہوں نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور ساتھ ہی کہا جی کھانا بھی کھا لیں تو نماز کا وقت بھی قریب ہے، ہماری گاڑی کا وقت بھی قریب ہے تو درس بھی قریب ہے۔ اچھا عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ۔ اچھا یہ دیکھو نا، ایک مرتبہ، بلکہ میں نے نا آپ کو جو بتایا نا 3 بار، اس میں سجن جو ہے نا 4 بار آ رہا ہے، 4 بار، اس ایک رکوع میں کتنی مرتبہ قید کا ذکر آ رہا ہے؟ جیل کا 4 بار۔ تو عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو مسئلے کا کہا نا کہ میں آپ کو اہم بات بتاتا ہوں، وہ کہنے لگے کھانے کا وقت بھی قریب ہے اور صبح کا وقت ہوتا ہے، پتہ نہیں جیل میں کھانا ملتا ہے، ابھی آپ کو بھی ہوگا کہ ہم نے گھر جانا ہے، جلدی جلدی چائے تیار ہوگی، یہ درس لمبا ہو گیا تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر ادھر بیٹھے رہے یوسف علیہ السلام کے پاس مسئلہ سنتے رہے، جیل میں جو کھانے کا وقت ہے وہ تو گزر جائے گا، ادھر ماں تے بیٹھی ہوئی کوئی نہیں جس دوبارہ پکا دینا ہے۔ وہ آدھے نے یوسف علیہ السلام نو تسی سانو مسئلہ سمجھاؤ تے کھانا گزر جائے گا تے سارا دن بھوکے رہو گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں او سنگیو پریشان نہ ہو، کھانا آنے سے پہلے پہلے مسئلہ بھی سمجھا دوں گا اور خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ اللہ نے اس بات کو بھی قرآن بنایا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کو کھانے کی فکر تھی، میرا نبی بتا رہا ہے کھانا کھانے آنے سے پہلے پہلے مسئلہ بھی سمجھا دوں گا اور خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ اتنا اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے مسئلہ بھی سمجھ جاؤ گے اور خواب کی تعبیر بھی سمجھ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں نماز کی جو ہے نا نماز کا حکم دیا، تفصیل ذکر نہیں فرمائی، لیکن اللہ نے یہ ان کے کھانے کا ذکر فرمایا، یوسف علیہ السلام کی ان کے ساتھ اس مکالمے کا ذکر فرمایا، اہمیت توحید بیان کرنے کے لیے یہ کتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اللہ نے پھر یوسف علیہ السلام کی نا یہ اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان میں یوسف علیہ السلام کا ان کو مسئلہ سمجھانا، وہ اللہ نے بیان فرمایا اللہ کو یوسف علیہ السلام کا جیل والا درس اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کے رسول اللہ کے دل پہ اتار دیا۔ یہ جو آئندہ آیات آ رہی ہیں نا، آگے آ رہی آتے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام کا درس ہے جو جیل کے اندر وہ دے رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ پھر کسی ملاقات پہ عرض کریں گے۔ اچھا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ یہ آیت اگلے آیت آ رہی ہے نا، یہ آیت نمبر کی ساجی میری نظر تھوڑی کمزور ہے، 38 آیت نمبر جو ہے نا یہ ختم ہو رہی ہے، اور 37 نمبر آیت کا درمیان دیکھیں، صرف درمیان
یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ یوسف علیہ السلام کا انداز بیان دیکھو کتنا پیارا ہے۔ فرما رہے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے ساتھ یہ بات لائق ہی نہیں ہے۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں میرے نال اے گل ڈھک دی نہیں، یا کہنے ہیں ساڈے نال اے گل سوتر دی نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ بات سنورتی نہیں ہے، سجتی نہیں ہے کہ ہوں ہم انسان تو ہوں ہم مشرک، ہوں انسان ہوں مشرک، شرک کرنے والے، ہووے بندہ تے ہووے شرک کرن والا، اے گل تے بندے نال ڈھکدی ہی نہیں ہے۔ ہووے بندہ تے ہووے شرک کرن والا، شرک حرام ہے، یہ بات علیحدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں شرک کا سب سے بڑا حرام ہونا یہ بات علیحدہ ہے، اکبر الکبائر ہونا یہ بات علیحدہ ہے۔ شرک کا مرتکب انسان جو ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میرے یوسف پیغمبر کی زبان سے یہ بات جو نکلی کیسی پیاری بات ہے کہ فرما رہے ہیں انسان کے ساتھ تو شرک جو ہے یہ سجتا ہی، انسان نال تے شرک سوتردا ہی نہیں ہے۔ میں مثال دے کے کہنا ہونا ساڈے ایم این اے صاحب آ جان، انہاں نوں کہو صبح دے وقت گلیاں دے اندر او کپڑے جھوڑیاں جڑیاں نے گلے دے اندر لٹکا کے ورکے چن رہے ہوندے نے، اے گتے چن دے نا جی، صبح صبح گتے چنن والے لوگ، تسی اپنے ایم این اے نوں کہو کہ ساڈیاں گلیاں چوں گتے چنے گا؟ اس آخنا میرے نال تے گل سوتردی سکدی ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام فرماندے نے حرام ہونا شرک دا وکری گل ہے، بندے نال تے شرک سوتردا ہی نہیں، حرام ہونا تے ساریاں گلاں وکریاں نے، یہ باتیں تو علیحدہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شرک کا مرتکب انسان ہے، آپ نے فرمایا سنتان موجبتان، دو کام دو چیزوں کو واجب کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کی شرک پہ موت آئی اس پہ جہنم واجب، جس کی ایمان پہ موت آئی اس پہ جنت واجب، یہ بات علیحدہ ہے۔ آپ نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتا، آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک موقع دیا، مانگو میرا نبی جو مانگنا چاہتا ہے یہ تیری دعا قبول ہوئی ہے۔ ہر نبی نے دعا مانگ لی، ہر نبی نے اپنے موقع پہ مانگ لی، میری باری آئی میں نے عرض کی ربا اس دعا کا میں ادھار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کہتا ہے دلوں کے حال جاننے والا رب وہ کہہ رہا ہے او میرا محبوب کس کے لیے ادھار کرنا چاہتا ہے؟ وَإِنِ اخْتِبَاتُ دعوتی، ہمارے والد محترم علامہ ادریس رحمت اللہ علیہ اس کا معنی فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اختباتوں کا معنی جو اصل میں ہے، اصل وچ وہ فرماتے ہیں معنی اس طرح ادا پنجابی اردو وچ معنی لفظ ہی کوئی نہیں جس طرح معنی کیتا جائے، وہ مثال دے کے سمجھاندے سن۔ ماں باپ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے چیز لے کر آتا ہے کہ یہ بچوں میں کیا کر دو، تقسیم کر دو۔ ایک بیٹے کو ماں نے کام کے لیے بھیجا ہوتا ہے کہ جاؤ تم فلاں جو ہے نا کام کر کے آؤ، وہ سارے بچوں میں چیز تقسیم کرتی ہے، اس بچے کا حصہ بچا کے چھپا بھی رکھ دیے بچا بھی رکھ دیے، دوسرے کو چھپاندی بھی ہے تے بچاندی بھی ہے، اس دا معنی اے بندا ہے۔ لیکن ہن سمجھ آ گئی نا لفظ کوئی نہیں، اسی صرف معنی کر دیاں جی چھپا لئی ہیں، لیکن معنی اس دا یہ ہے کہ بچا کے، اس چھپانے وچ کی ہے محبت بھی ہے شفقت بھی ہے، صرف چھپانا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا، چھپا تے تسی تے قرآن چھپا جاندے ہو کوئی چیز، لیکن اس چھپان دے اندر ماں دے اس چھپان دے اندر تے دوجا چھپان وچ فرق ہے۔ سمجھ آ گئی نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ربا میں اپنی دعا کا ادھار کرنا چاہتا ہوں، کس لیے؟ آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ تعالی مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ پیارے پیغمبر کے اوپر زندگی کے اندر بہت مشکل لمحات آئے، لیکن آپ نے وہ دعا نہیں مانگی۔ پیارے پیغمبر نے وہ آپ کے لیے بچا کے رکھی، لیکن آپ نے فرمایا جس کی شرک پہ موت آئی میری دعا اس کو فائدہ، میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات الگ ہے، اللہ فرما رہے ہیں تو یہ جو مشرک ہوا اس کو رسول اللہ کی شفاعت نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ اکبر الکبائر، سارے کبیرے گناہوں سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، سارے حراموں سے بڑا حرام شرک ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں اللہ کے یوسف پیغمبر فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے ساتھ یہ بات لائق ہی نہیں ہے۔ ساڈے نالے گل سوتر دی، ساڈے نالے گل ڈھکدی ہی نہیں کہ ہووے بندہ تے ہووے۔ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے تو عرض کر رہے اساں اللہ نے سورہ یوسف کو مسئلہ بیان فرمانا شروع فرمایا۔ سورہ رعد وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رب فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو وہ ہے فرشتے بھی اس کا اعلان کر رہے ہیں، ہر وقت دعائی دے رہے ہیں، رات فرشتہ بھی اعلان کر رہا ہے، میری تسبیح اور حمدیں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم آئی، اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے کو ایسے بیان کرو جیسے میرے ابراہیم نے بیان کر کے دکھا دیا۔ سمجھ آگی نا؟ پھر اگر وہ مثالیں دوں تو وقت کافی ہو جائے گا۔ جیسے ابراہیم نو ہم پنجابی ہوئے کہتے ہیں جویں میرے ابراہیم نے رڑے تے چاڑ کے مسئلہ دکھایا نا، ان جس نو رڑے تے چاڑ دیا۔ توحید والا مسئلہ اس طرح سمجھا دیو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس دے بیان دے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے آگئی سورۃ الحجر، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں یہ مسئلہ بیان کرنا، اس نو مننا، اس دے اندر تہاڈا فائدہ ہے۔ اگر نہ منو گے تے سورۃ الحجر پھر ورنہ تہاڈا حال اصحاب الحجر دی طرح ہوئے گا، ورنہ اصحاب الحجر دی طرح میں اس قوم نو تباہ و برباد کر دیتا۔ تے تسی بھی پھر اپنا حال سوچ لو، پھر تمہارا حال بھی کیا ہوگا؟ اصحاب الحجر کی طرح۔ اصحاب الحجر کے واقعہ سے سبق حاصل کر لو، ورنہ تمہارا حال بھی میں وہی کروں گا۔ یہ مسئلہ مان لو جو محمد الرسول اللہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر سورہ نحل، یہ سورہ نحل کی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر اصحاب الحجر کے واقعہ سے آپ کو سبق حاصل نہیں ہو رہا نا، کم از کم نحل سے ہی سبق حاصل کر لو۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی سے سبق حاصل کرو۔ وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، اور گھر سے نکل کر جاتی ہے ایک مقصد کے لیے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھلوں سے پھولوں سے رس چوسنا، اور واپس اپنے چھتے میں آنا۔ اور وہ جب جاتی ہے نا، وہ وہاں کے باغات، وہاں کی رنگینیوں پہ جا کر دل نہیں لگا بیٹھتی، وہ واپسی کا راستہ، اپنا مقصد نہیں بھولتی۔ اے انسان، شہد کی مکھی سے سبق حاصل کر۔ جس طرح وہ گئی بڑے ہرے بھرے باغ، بڑے خوبصورت باغ، وہاں پہ گئی، وہاں پہ جا کر وہ اپنے آمد کا مقصد نہیں بھولی، جا کے رس چوس کے واپس اپنے چھتے میں آئی۔ اے انسان، اس سے سبق حاصل کر، تو بھی اپنی آمد کا مقصد نہ بھول۔ تیری آمد کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اپنی آمد کا مقصد نہ بھول، تو مقصد پورا کرے یا نہ کرے واپس تو نے آنا ہی آنا ہے۔ تو کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی آمد کا مقصد نہ بھولے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات پہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا